بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی آمد کے حوالے سے چند انکشافات کروں گا۔ آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں دجال کی آمد کے حوالے سے کئی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ دجال جس کو بائبل میں لوگ اینٹی کرائسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، میں ان کی بات کر، اور یہودیوں کی 2019 اور 20 میں وہ کون سی پیشن گوئیاں ہیں کہ جو پوری ہو رہی ہیں۔ سعودی عربیہ میں دجال کا محل تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اسرائیلی قوم جو دجال کے آنے کا سب سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے دجال سے رابطہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے بعد ایسے کون کون سے کام ہیں جو وہ رہ کر رہے ہیں، جو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ان کو جنگ سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دجال کا فتنہ یعنی جھوٹوں کا فتنہ، جھوٹ بولنے والوں کا فتنہ، قرآن و سنت کے خلاف چلنے والوں کا فتنہ، قرآن سے انکار کرنے والوں کا فتنہ، واضح آیات سے منکر ہونے کا فتنہ، سنت رسول کے خلاف چلنے کا فتنہ، کیا یہ فتنہ آنے والا ہے؟ اور آج کل سعودی عربیہ دجال اور یہودی ربائی کے دجال کے رابطے کے بڑے بڑے چرچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا گیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ تو سن لو، خوب سن لو کہ دجال کانا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ ایک اور حدیث کے مطابق دجال زمین پہ 40 دن تک رہے گا، اس کا ایک ہی دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے، اور پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر بھی ہوگا، اور باقی 37 دن جو ہیں وہ عام دنوں کی طرح۔ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، اور دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم دجال کا انتظار کر رہی ہے وہ تو یہودی قوم ہے۔ حال ہی میں ان کے یہودیوں کے ریبائز نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کا نجات دہندہ یعنی دجال جلد ہی خود کو ظاہر کرنے والا ہے۔ چند ماہ پہلے یعقوب ژشولٹس نامی ایک ریبائی نے مذہبی معاملات کو نشر کرنے والے ایک ریڈیو چینل 2000 کو بتایا کہ اسے ایک اور ریبائی چائم کناوسکی نے بتایا کہ وہ چائم کلاوسکی دجال سے رابطے میں ہیں، اور چائم نے ان کا شمار اسرائیل کے 2 یا 3 سب سے زیادہ قدیم العقیدہ ترین یہودی رہبائز میں ہوتا ہے، اور اس لیے ان کی باتوں پہ یہودی بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور اس کے تہلکہ خیز انٹرویو پر نظر ڈالنے سے پہلے میں آپ کو سعودی عربیہ میں دجال کے کچھ اڈوں کے بارے میں بتاؤں۔ اور یہ تو آپ سن چکے ہیں نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شہر نہیں ہوگا جہاں دجال کے قدم نہ پہنچے ہوں گے سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس لیے کہ مدینہ کے ہر راستے پہ فرشتے خود صف پستہ کھڑے ہوں گے جو کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ مدینہ کے قریب سنگلاخ زمین پہ اترے گا، اور مدینہ اپنے باشندوں کے ساتھ 3 مرتبہ لرزے گا، تو سب کافر اور منافقین نکل کر اس کی طرف چلے جائیں گے۔ موجودہ حالات میں سعودی عربیہ سے اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے یہ باتیں بہت زیادہ سننے میں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے دجال کی قیام گاہیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس میں مسجد نبی کے ساتھ کلومیٹر کے فاصلے پہ جبل حبشی نامی مقام پر اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کر دجال مسجد نبی پر نظر رکھے گا، اور یہاں پہ سعودی حکومت دا کنگڈمز پیلس کے نام سے ایک بہت بڑا کمپلیکس تیار کر رہی ہے، جہاں پہ کھڑے ہو کے مسجد نبی کے مینار اور بلڈنگ یعنی اس کی صاف نظر آتی ہے، اور یہاں پہ کھڑا ہو کے دجال اشارے کرے گا کہ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید محل۔ جبکہ نیوم سٹی کے بارے میں بھی یہی قیاس رہی کی جا رہی ہے کہ اس شہر کی تعمیر پہ زیادہ تر کام یہودی کریں گے، اور اس کی سائبر سیکیورٹی سے لے کے ٹیکنالوجی تک ہر چیز انہی کی مدد سے کی جائے گی، اور اس شہر کو دجال کے آنے کے بعد دجال سے کے پہلے اسٹیشن کے طور پہ تمام اس کے فالوورز جو ہیں استعمال کریں گے۔ اب آتے ہیں اس ریبائی کے انٹرویو کی جانب۔ یعقوب ژشولٹس، اس ریبائی نے انٹرویو میں یہ بتایا کہ کائنیوسکی اور دیگر اہم ریبائز نے اب اس بات کی ذمہ داری ان کی لگا دی ہے کہ وہ لوگوں کو دجال کی آمد کے بارے میں مطلع کرنا شروع کر دیں۔ یعقوب نامی اس یہودی رہبائی نے اپنے 3 گھنٹے کے انٹرویو کی ابتدا ایک انتباہ سے کی، جس میں اس نے کہا کہ نجات کا یہ عمل بہت تیزی سے شروع ہو جائے گا، اور یہ ضروری ہے کہ لوگ آرام اور تحمل کے ساتھ رہتے ہوئے ہر وقت اور درست طریقے سے اپنا کام کریں۔ ہر نسل میں ایک دجال یہودیوں کا نجات دہندہ ہوتا ہے، اور اسی صرف سیدھے راستے پہ چلنے والے نیک ہی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔
دجال کی آمد کتنی قریب ہے؟ یہ معاملہ اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنی زندگی یا موت۔ کیا تم نے یاجوج ماجوج کا سنا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو بہت جلد ہونے والی ہے۔ اس وقت صورتحال آپ کی سوچ سے بھی زیادہ دھماکہ خیز ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا، یہ اسے چھوڑ دے گا۔ یہ چائم جو ہے نامی یہودی رہبائی نے کئی نشانیاں بتا دی جو یہودی عقیدے کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے پوری ہو چکی ہیں۔ یہودی رہبائی نے یہودیوں کے نزدیک معزز سمجھے جانے والے ایک اور رہبائی کو ڈاف کوک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب 10 سال پہلے اسرائیل بدترین خوش سالی کے دور سے گزر رہا تھا تو کسی نے ڈاف کوک سے پوچھا کہ سی آف گلیلی کتنے عرصے میں بھرنے والا ہے، تو ڈاف کوک نے جواب دیا کہ جب دجال آ جائے گا اس وقت سے لے کر اب تک پہلی بار چند ہی ہفتوں میں یہ سمندر بھر جانے والا ہے۔ تاہم ایک اور رہبائی نے کہا کہ جنت کی موجودہ صورتحال کے مطابق یہاں پہ اسرائیل میں الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ جنگ ہوگی، اور اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے نتائج بھی وہی ہوں گے جو پہلے الیکشن کے ہوئے، اور نیتن یاہو سے کوئی حکومت نہیں لے سکے گا۔ کئی دہائیوں پہلے ماڈرن یہودیوں کے سب سے قابل عزت رہبائی یٹشک کدوری اور ایک اور رہبائی میناکم جو ہیں، انہوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ نیتن یاہو دجال کی آمد سے پہلے اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے، جسے بہت سے الٹرا آرتھوڈاکس سچ سمجھتے ہیں۔ جبکہ 2019 میں ڈیلی میل اور اسرائیلی اخبار مسجد الاقصیٰ کی مغربی دیوار کے پاس لومڑیوں کے دیکھنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں، جبکہ اسرائیل میں مری ہوئی چمگادڑوں کی بارش کی خبر بھی مارچ 2020 میں اخباروں کی زینت بن چکی ہے، جسے یہودی دجال کے آنے سے پہلے کی پیشن گوئی پوری ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں، جو ان کے خیال میں پوری ہو گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ اسرائیل بھارت سمیت دنیا بھر میں برکت کے درخت لگانے کی مہم بڑی تیز شروع کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں، مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے مار دو، سوائے درخت غرقت کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم جلد سویم۔ اس ساری صورتحال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دجال آ جائے یا کل، کیونکہ اس کا حتمی علم تو اللہ پاک کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ غیب کا حال تو صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیں ہمارے مذہب میں دجال کے آنے کی جو نشانیاں بتائی گئیں اس کی روشنی میں، اور دجال کا سب سے زیادہ انتظار کرنے والی قوم یہودیوں کے عقائد اور اس کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں حقائق آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔